کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ آپ ہی کی جانب آتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کی دلیل کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض جو ہے وہ کسی بھی عمل کی ایک شرعی حیثیت کا نام ہے، اور یہ وہ شرعی حیثیت ہے کہ جس بھی عمل کو حاصل ہوتی ہے اس کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک آدھ بار اگر اس کو ترک کیا تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ہلکا جانا، انکار کر دیا تو آدمی کافر بھی ہو جائے گا۔ اور اس کو ثبوت ایسی دلیل سے ہوتا ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو۔ قطعی الثبوت کا مطلب جس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اسے کہتے ہیں قطعی الثبوت۔ اور قطعی الدلالہ اسے کہتے ہیں کہ آیت کے اندر جو مضمون ہے اتنا واضح ہو جس چیز کے بارے میں ہے کہ کسی مجتہد یا مفسر کو وضاحت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ قرآن پاک میں دو جگہ اللہ نے خاص طور پر روزوں کی فرضیت کو ذکر کیا، یعنی ایسی آیات ہیں کہ ان میں تشریح کی ضرورت نہیں، واضح طور پہ حکم موجود ہے۔ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہوا تو فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت مشہور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتاب کا لفظ فرضیت کے لیے بھی آتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ دونوں کے اندر چونکہ صریح حکم موجود ہے، دعویٰ بما دلیل، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بھی بیان فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ قضا کرے گا، جیسے بعض ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن گٹکے کھانے کے عادی ہیں، کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے۔ یو کے میں ایک باڈی بلڈر نوجوان ملا، ماشاءاللہ لہیم شہیم، وہ کہنے لگا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، تو ایسے سے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے اگر فرضیت کو ہم ترک کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اور شیطان کبھی بھی ہمیں نیچے لیول پہ رہنے نہیں دیتا، پہلے وہ عمل میں ترک کرواتا ہے، پھر انکار کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھائے گا نا بیٹا فرض رکھ لو، تو جھنجھلاہٹ آ جائے گی، یار میں نہیں رکھتا ہوں روزہ، مجھے نہیں، تو یہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام امور پہ توجہ رکھنی چاہیے۔